مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور سنیے اب یہ آیت اہم ترین ہے صبر کے موضوع پر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت طاری کر کے، والجوع، بھوک، فقر اور فاقہ، ونقص من الاموال، مالی نقصان، والانفس، جانی نقصان، والثمرات، اور ثمرات، پھلوں اور میووں کا نقصان۔ میرے نزدیک یہاں پر ثمرات کا مفہوم ایک اور بھی ہے۔ ایک تو صاف تھا کھجور کی فصل تیار ہے، غزوہ تبوک جانے کا حکم مل گیا، کون اتارے گا؟ اور کھجور وقت پر اتری نہیں، برباد ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے نا میووں کا نقصان۔ اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے، بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا، میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں نکلا۔ یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتیں، محنتوں کے ثمرات کا ضیاع۔ کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھی ہے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ بی پریپیئرڈ۔ ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، وہ کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے، انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں۔ کوئی سیٹ بیک آیا، فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو دل بندھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ میرے نزدیک یہ ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے۔ ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا ہے۔ ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ، پھر تیار رہو ناکامی کے لیے۔ ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں، نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلیں۔ صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے، پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے۔ دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا مبلغ ہوں گے، کیا داعی ہوں گے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے الصادق الامین کہتے تھے، نہایت محبوب شخصیت تھے، ان کے لیے تو جا صادق، جا الامین، یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، آنکھوں کا تارا۔ لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی، اب قرآن مجید میں دیکھیے، کسی نے کہا مجنون ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، اجی شاعر ہیں، کچھ شعر توڑ لیتے ہیں، ہم پر دھوس جماتے ہیں۔ کسی نے کہا ساحر ہے، کچھ جادو سیکھ لیا ہے۔ یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے، قرآن میں ہے ساحر کذاب، سحر کرنے والا جادوگر نہایت جھوٹا۔ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں نقل کیا گیا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا؟ اے وہ شخص
دیکھیے تصور کیجئے حضور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کسی دعوت میں ہے، تبلیغ میں، یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک جمگھٹا ہے لوگوں کا، ادھر سے فقرہ آتا ہے، تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہا کہ نہیں کہا؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، یہ جو گھٹن ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ انکا یضیق صدرک بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، یہ کڑوی کسیلی باتیں، یہ جو فقرے چست ہو رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے۔ سورہ ہجر میں ہے، ایک جگہ کھڑے ہوئے لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی فلاں آیت تم لے جانا، فلاں آیت میری ہوگی، اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے حصے بکھرے کر کے قیمہ بنا کر ان آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے، بھائی یہ دیکھو محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پر تو کل 19 فرشتے ہیں، علیہا 19 قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ ایک پہلوان کہتا بھائی 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 کا تم انتظار کر لو۔ یہ باتیں آ رہی ہیں حضور کے کانوں، کلام الہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھ پر کیا فقرے چست کیے جا رہے ہیں، مجھ پر جس طریقے سے استہزاء اور تمسخر کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، دل بھج رہا ہے، دل میں صدمہ ہے۔ دیکھیے سورہ نون ہے، اور میرے نزدیک یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے، اس کی ابتدائی آیات، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں۔ اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے۔ آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ اے نبی آپ کیوں صدمہ اور رنج اور اندوہ محسوس کر رہے ہیں؟ ان بدبختوں کے کہنے سے کوئی آپ مجنون ہو جائیں گے؟ مانتا بے نعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کو جو یہ صبر کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو جو یہ جھیلنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی آپ تو خلق عظیم کے حامل ہیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت میں طہارت، نفاست، پاکیزگی، آج تک دنیا نے کوئی پاگل، کوئی مجنون ایسا بھی دیکھا؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ حضور کی دلجوئی کے لیے فرما رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا صدمہ ہوتا ہوگا۔ یہی ہے، اس ساری چیز کو جمع کیجئے تو یہ چیز کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کرو اے نبی، صبر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھیلو اور برداشت کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھی طرح نوٹ کیجئے یہ بات، ذرا سیرت ہی کا سمجھ لیجئے، آج ایک بیان ہو جائے گا۔ یوں سمجھیے جب حضور نے یہ کہا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، فرشتے سے ملاقات ہوئی، تو اب وہ چہمے گوئیاں شروع ہو گئی، معلوم ہوتا دماغ خراب ہو گیا۔ دیکھیے ہم نہیں کہتے تھے یہ جا کے غار حرا میں بیٹھتے ہیں، کئی کے دن رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، وہ خشکی چڑھ گئی نا آخر۔ یہ جس طرح کی باتیں دنیا میں آج ہوتی ہیں اسی طریقہ کی باتیں ہوتی تھی۔